یہ بہت ساری آڈیو آئی تھیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ ہمارے دوست بھی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، جن کی آڈیوز آئی تھیں باقاعدہ کہ آپ کو پتہ ہے نا، جنہوں نے وائس نوٹ بھیجے تھے گروپس میں، چیزوں میں، نو میں، خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، ابھی بھی موجود ہوں گے، گوگل کر لیں یوٹیوب پہ، کہ پتہ ہے آپ کو کہ کون کون سا آپ نے کیا کرنا ہے، خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو کیا کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کدھر کدھر، انہی چیزوں کو تو انہوں نے کنسپیریسی بنا کے پیش کیا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، ٹارگیٹ وہ سیٹ کیے گئے تھے، کس کس نے کہاں جانا ہے، کون کہاں لے کے جائے گا، کون سے ٹرک پہ ہوگا، کون سی عمارت بلڈنگ، تو وہ تو اس کو بناتے ہیں کہ ہمارے پاس آڈیو ویڈیو کہتے ہیں ایویڈنسز ہیں کہ اس پہ پلاننگ پہلے سے ہوئی تھی، اور خان صاحب آن بورڈ ان کے کہنے پہ ٹارگیٹ تھے، اور انہی کے کہنے پہ لوگوں کو اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی، اور سب کو کہا گیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خان صاحب جب گرفتار ہوئے 9 مئی کو، تو 10 مئی کو میں پہلا شخص تھا جو ان سے ملا ہوں۔ اچھا، اور وہاں پہ یہ اس میں ریسٹ ہاؤس میں پولیس لائن میں وہیں پہ تھا ادھر، اور ان کو سرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ 9 مئی کو پاکستان میں ہوا کیا ہے۔ جب ہم عدالت میں ملے، اور وہ عدالت اس وقت جو ہے پولیس لائن میں لگی تھی، ہمایوں دلاور صاحب اور جو شیف صاحب تھے بشیر صاحب، یہ 2 جج صاحبان آئے اور انہوں نے کارروائیاں کی۔ اس دوران تقریباً 3-4 گھنٹے مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا۔ تو خان صاحب کو میں نے کہا پاکستان میں یہ ہو گیا، جو ہوا تھا، مارداڑ ہوئی تھی، توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ تو ایک تو وہ بڑے سرپرائز ہوئے، اگر اس کے نوٹس میں پہلے سے کچھ ہوتا تو شاید کچھ تو وہ اگل لیتے، کہہ دیتے کہ جی اچھا وہاں پہ کیا ہوا۔ مجھے جو دیکھیں، میں پوری ہانیسٹی سے بات کروں گا، یہ جن آڈیوز کی بات کر رہے ہیں نا، وہ آڈیوز کے کردار ابھی تک ہاتھ میں آئے نہیں ہیں، اور شاید بحیثیت وکیل میں یہ کہتا ہوں کہ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے جو ہیں وہ ہاتھ نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک خان کی انوالومنٹ کا تعلق ہے، دیکھیں 9 مئی کو جس انداز میں خان گرفتار ہوا، اندازہ یہ ہوتا ہے نا، آپ نے رینجرز کو آگے کیا، ضرورت نہیں تھی، پولیس کا کام تھا، آپ نے اس کو کالر سے گھسیٹا، شیشے توڑے آپ نے، اور اس کی آپ نے مطلب ویڈیو بھی آ رہی ہے، اور ویڈیو جو ہیں پاکستانیوں کو پہنچ گئی، تو یعنی برا فروختہ ہونا، جذبات کا برانگیختہ ہونا، یہ تو ضروری تھا۔ یعنی کہ جواز جو تھا، یہ سب کچھ اس طرح ہیں کہ پیش کیا گیا۔ اب آگے سے بہت ساری کروشل ایویڈنسز ہیں۔ جی ایچ کیو اٹیک کیس میں وکیل ہوں، جی ایچ کیو کے تقریباً 400-600 کیمرے ہیں، ان کی ریکارڈنگ کدھر ہے؟ آج تک اس پورے 9 مئی کی کیس میں کوئی ایک فوجی مدعی نہیں ہے، گواہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ انہوں نے اس کا جواب دیا تھا، انہوں نے ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے جناب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جناب کہ یہ بیسیکلی فالس فلیگ تھا، اور فوج نے خود کرایا تھا، اور انہی کے بندے تھے، آئے اٹیک یا نہ پی ٹی آئی پہ لاگے، تو ان کا یہ کہنا تھا۔ یہ تو نہیں کہتا، نہیں سر، ان کا کہنا تھا، وہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا اوکے فیئر انف، ہمارے لوگ تھے، ہم نے کروایا، ہم نے ان کو سزائیں دے دی، پی ٹی آئی پھر کس چیز کا احتجاج کر، ہمارے لوگ تھے نا، ہم نے پکڑے ان کو سزائیں دے دی، تو پی ٹی آئی کیوں احتجاج کر رہے کہ ہمیں وہ یہ فوجی ٹرائل کر رہے ہیں اور ہمیں فوجی سزائیں دے رہے ہیں، ہمارے لوگ تھے۔ پھر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر، دونوں چیزوں کو؟ میں آپ کو اس سوال کا جواب پہلے دے دوں کہ بحیثیت وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان کی امپلیکیشن کہ وہ اس سازش میں ملوث تھے، یا پی ٹی آئی کی فلاں لیڈرشپ اس میں ملوث تھی، اور یہ شہادت ہوتی، تو 9 مئی کو ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، تو وہ شہادت سامنے آ چکی ہوتی۔ 3 سال میں آپ کوئی ایسا گواہ نہیں آیا، کوئی ایسی شواہد نہیں آئے جس سے آپ خان کو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد آ جائے گا، اب ضمانت جو ہے نا یا سزائیں، اس کروشل ایویڈنس کی غیر موجودگی میں خان کو کنیکٹ کرنا یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کنیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا، آپ کو ابھی آپ نے بڑی ایک اہم بات بتائی کہ آپ پہلے تھے جو خان صاحب سے ملے، ریمانڈ کے دوران ملاقات ہوئی آپ کی پولیس لائنز میں، اور خان صاحب کو نہیں پتا تھا۔ اف آئی ریمبر کریکٹلی، میرا خیال آپ کو بھی یاد آ جائے گا، جس دن 9 مئی کو خان صاحب آ رہے تھے لاہور سے اپنی پیشی پہ، انہوں نے رستے میں ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا۔
اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ خبریں آ رہی ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں، خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. یہ ابھی بھی پڑی ہوگی. اور میں انہیں وارن کر رہا ہوں اگر مجھے گرفتار کیا گیا اور چیزیں ہوئیں تو اس کا ریئیکشن بھی آئے گا، چیزیں بھی ہوں گی، لوگ رائٹ پہ، حق پہ، میں مطلب ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ نہیں بتا رہا. تو اس کا وہ آئے گا، اس کا ریئیکشن بہت زیادہ آئے گا اگر آپ نے مجھے گرفتار کیا. یہ پہلی ویڈیو تھی ان کی. جب دوسری دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے ایک اور ویڈیو جاری کی تھی آتے ہوئے. انہوں نے کہا جناب میں نہیں چاہتا 9 مئی کے بعد کی بات، میرے 3 اگست وغیرہ یا 4 تھا جو بھی تھا. انہوں نے کہا جناب کہ مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ مجھے آج پھر گرفتار کیا جائے گا، لیکن میں اپنے ورکر کو کہہ رہا ہوں کسی نے باہر نہیں نکلنا، کسی نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی، پورا من بات کرنی ہے تو کرنی ہے، اٹیک نہیں کرنی ہے. 2 ویڈیو تھے. ان 2 ویڈیو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک 9 مئی والی ویڈیو ہے جس میں خان صاحب نے بڑا سخت میسج دیا تھا، لاؤڈ میسج ٹو دا پاور دیٹ بی، اگر میرے پہ ہاتھ ڈالا تو اس کا بڑا ریئیکشن آئے گا اور شدید آئے گا. دوسری ویڈیو میں کہتے ہیں جب 9 مئی کے بعد وہ پکڑ دھکڑ اور سارا کریک ڈاؤن میڈیا پہ بھی آیا، ملبہ گرا، ہمارے بھی انہوں گلے چلے گھونٹ کے سائڈ پہ کر دیا. پھر خان نے کہا کہ آج باہر نہیں نکلنا، آج میری گرفتاری پیسفل ہونی چاہیے. سوال ہے اور یہ سوال جو ہے کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہے، اس پہ میری ذاتی آبزرویشن ہے چونکا دینے والی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریجیم چینج کے بعد پی ٹی آئی جو ہیں اور خان صاحب جس ڈگر پہ چل پڑے تھے، زمان پارک کے آگے بار بار پولیس کے چھاپے اور ان کو ریزسٹ کرنا، اور سوشل میڈیا مزید اگریسو ہوتی گئی، اور خان ہماری ریڈ لائن ہے. اور پھر جو ہیں وہ 2022 اور 9 مئی سے قبل اگر آپ پی ٹی آئی کے جلسے جلوس دیکھیں تو ہر جلسے جلوس میں پی ٹی آئی جو ہیں وہ بگا دیتی تھی پولیس کو اور پولیس بھاگ جاتی تھی. کبھی آپ کو یاد ہوگا جو پیٹرول کے بم ہوتے تھے. تو بیسیکلی پی ٹی آئی کو غیر محسوس طریقے سے یہ احساس دلایا گیا کہ بہت بڑی چیز ہے کہ گویا ہم آپ سے دب رہے ہیں. ڈرتے ہیں. یہ بات میں نے فواد چودھری کو کہی تھی، یہ ہم آپ سے دب رہے ہیں، پھنسا رہے ہیں آپ کو، لیورن کر رہے ہیں. اچھا. اور ہم اس گمان میں تھے کہ شاید ہم تو واقعی جو ہیں ایگریشن پہ بھی تھے. اور جب 9 مئی کے بارے میں میری یہ رائے تھی کہ یہ پہلے ستمبر اکتوبر 2022 میں ہونی تھی، اچھا، جو بعد میں ہوئی. اب 9 مئی جب آتا ہے نا تو اس وقت ایگریشن پیک پہ ہیں، جذبات پیک پہ ہیں، خان ریڈ لائن ہے، ماحول بن چکا ہے. تو پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو اپنے ذام میں سمجھ رہی ہیں کہ ہم جو کر رہیں گے اپنی بھگوان ہے. ہاں. تو وہ ہوا یہ کہ آدھا موقع دے دیا گیا اور آدھا ان کی نکلنے کی دیر تھی، باقی فل ان دا بلینکس ہو گئی، 9 مئی ہو گیا. یہ میری فائنڈنگز ہیں، میری آبزرویشن ہے. یعنی آدھا جواز ہماری اس ایگریشن نے خود ہی فراہم کر دیا، اور وہ ایگریشن نادانستگی میں یہ احساس تھا کہ جی واقعی آپ تو انسٹاپیبل ہے. اور یوں جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھا کے مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ نے پھنسایا ان کو، یہ تصور دے کہ یا ہماری پولیس نے، ہمارے جو بھی حکمران بیٹھے کہ انہوں نے ان کو تصور دیا کہ یو آر نیکسٹ بگ تھنگ، آپ اتنی بڑی چیز ہیں، نہ آپ کو ریاست روک پاتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ روک رہی ہے، نہ پولیس روک رہی ہے، نہ حکومتیں روک رہی ہیں، آپ ہیں. لہٰذا وہ تصور اتنا شدید ہوا کہ پھر انہوں نے 9 مئی کیا کہ ہمیں تو کوئی روکنے والے نہیں. 9 مئی کے بعد 9 مئی کے لوگ 10,000 لوگ 48 گھنٹوں میں گرفتار ہوئے. 9 مئی تو ہو گیا، لیکن 9 مئی کا دھواں جس طرح نکلا، جس انداز میں بتایا گیا، تو یہ غلط فہمی دور کرنے کے مترادف تھی نا کہ ہم تو بڑے ہی غلط ذام میں تھے. آپ اگر میری بات سمجھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں 9 مئی کے حوالے سے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی جو ہیں اس کے کرنے میں جس طرح بیسٹ گور صاحب نے کہا ہے نا، ہماری اپنی غلطیاں ضرور تھی کہ ہم اس ذام میں تھے کہ گویا ہم تو ریاست سے ٹکرا سکتے ہیں. لیکن یہ جس انداز میں یہ جلاؤ گرا ہوا، جو بلڈنگیں جلی، اور جس طریقے سے یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ ہوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ
پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا عمران خان جو ہیں اس حوالے سے آن بورڈ تھے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آرمی کے اندر سے بھی بڑا وہ جس پہ آرمی نے اپنے لوگوں کو افسران کو سزائیں دی. آرمی تو خود کہتی ہے کہ کچھ لوگ آرمی کے اندر سے بھی خان صاحب یا پی ٹی آئی سے انہوں نے ملے ہوئے تھے, بات چیت ہوئی تھی. جنرل فیض پہ بھی یہ الزام لگتا ہے کہ شاید کہ وہ ساری چیزیں مینیج کر رہا تھا فورس میں, جو ان کے اپنے پرانے دوست تھے, یار تھے, کامریڈ تھے, یا کوئی ان کے ماتحت تھے. وہ تو کہتے فوج کی طرف سے ان کو باقاعدہ وہ ملی ہوئی تھی سپورٹ کہ آپ ذرا سڑکوں پہ ہیں تو ادھر ہم بغاوت کرتے ہیں. یہ تو حکومت کہتی رہی ہے, یہ تو حکومت نے کہا ہے کہ کو تھی, یہ تو انہوں نے بلکہ سینٹ میں کہا ہے باقاعدہ کو کی کوشش تھی. یہ بات فوج بھی کہتی رہی ہے. وہ تو کہتے خان صاحب کے اور فوج کے اندر سے رابطے تھے, اس کے بعد 9 مئی ہوا ہے. سر یہ نہیں مانا جا سکتا, کو کبھی خالیات تو نہیں ہوتی ہے. اچھا, نمبر 1 کو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باغی جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. یہاں تو پی ٹی آئی کے جو ہیں کوئی 25 لوگ 9 مئی کو ناکام بغاوت تو اسی طرح ہوتے, کامیاب ہو جاتی ہے دوسری سائیڈ کو نقصان ہوتا. وہ تو ٹھیک ہے نا, سب لوگوں کو گولیاں لگی, چارہ پائی ہوئے, نہ کسی فوجی نہ کسی پولیس والے کو نہ کسی سرکاری ملازم کو کوئی خراش تک آئی ہے 9 مئی کو. 9 مئی کا بے شک انہوں نے سزائیں کس چیز کی دی ہیں فوج نے اپنے افسران کو, جو وہ کہتے ہیں ہم نے اسی 9 مئی کے الزام میں یا کولابریشن کی وجہ سے ہم نے دیے ہیں کہ آپ کولابریٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے ساتھ. ہاں وہ اگر دی ہے نا, ریکارڈ پہ ہیں سر, انہوں نے یہ کہا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ملٹری ٹریبیونل کے یہ فیصلے ابھی تک تو سامنے نہیں آئے ہیں. کون سے شواہد تھے؟ ہاں ایک بات میں آپ کو عرض کروں جو مجھے اپنے ذاتی, یہ جو اکرم تھے ڈپٹی سپرڈنٹ جی لاڈیالہ جو گرفتار ہوئے اور شاید ابھی تک پابند سلاسل ہیں, اس حوالے سے بعد میں مجھے علم ہوا کہ اس پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے جنرل فیض کی خان سے جیل میں ملاقات کرائی. اچھا, یہ پکی بات ہے. یہ مجھے میں آپ کے سامنے میڈیا پہ پھر نہ کہتا. چلیں, یہ تو بہت بڑی خبر ہے. جناب فیض کی, اور جناب فیض بھی وہیں گرفتار ہیں وہ تو, لیکن وہ آرمی کے پاس نہیں ہے, یا ویسے جب سویلین تھے اس وقت جب خان گرفتار تھا اور جنرل فیض گرفتار نہیں تھے. اوکے, اس وقت کرائی گئی ملاقات. جی ہاں, ان پہ یہ الزام تھا, ان پہ الزام یہ تھا. رائٹ سر. اچھا, ویسے جنرل فیض نے بڑی ہمت کی, اگر اس طریقے سے وہ ملنے چلے گئے ہیں, اس ڈپٹی کی بھی بہت بڑی ہمت ہے. ویسے اس نے بھی یہ رسک لیا, اور پھر اس کے بعد جنرل صاحب کی بڑی سمجھداری ہے کہ وہ بھی ملنے گئے.